ایک دفعہ تھرپارکر کے علاقے میں گئے، ساتھیوں نے کہا جی کبھی مندر میں جا کر دیکھا نہیں کہ ہندو وہ اپنے معبودوں کی پوجا کیسے کرتے ہیں۔ اسلام کورٹ میں تھے، میں اور محترم مولانا نجیب اللہ طارق صاحب حافظہ اللہ، ہم ساتھیوں کے ساتھ ایک مندر میں گئے، ہمارے ساتھ کچھ شاگرد تھے، تو وہ طلبہ اور بچوں کو آپ جانتے ہی ہیں، ایک نے وہ مندر میں داخل ہوتے ہی وہ بیل بجائے، وہ جو گھنٹی ہوتی ہے نا وہ بجائے۔ اب ادھر سے ہم نے پیغام بھیجا تھا، جو اس کا متولی تھا کہ آپ سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، آپ کا ہم یہ مندر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ لوگ کیسے عبادت کرتے ہیں، کس رب کی اور کس معبود کی عبادت کرتے ہیں، وہ کیسا ہے، یہ معلومات لینا چاہتے تھے۔ ادھر سے وہ متولی آ گیا، اس نے کہا کہ یہ تو آپ نے بہت بڑی زیادتی کی ہے، بڑا جرم کیا آپ نے۔ ہم نے کہا کیا؟ کہتا ہے یہ جو بیل بجائی ہے نا، تو اب آپ کو ہاتھ جوڑ کر اور سر جھکا کر نیچے ہو کر سجدے کی شکل میں اب آپ کو ان کو پرنام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے اس بیل بجانے والے نے ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر احترام کی شکل نہ بنائی، تعظیم نہ کی، تو پھر مندر سے نکلنے سے پہلے اس کا بازو یا ٹانگ ٹوٹی ہوگی، اور آپ ہمارے مہمان ہیں، ہمیں اس چیز کا افسوس ہوگا کہ آپ کا نقصان ہوگا۔ اس نے کہا جی یہ ہمارے جو سامنے آپ کو مورتیاں صورتیاں وہ انہوں نے لگائی ہوئی تھیں، بندروں کی، سانپوں کی، شیر کی، بلیوں کی، لومڑیوں کی شکلیں انہوں نے سامنے تصویریں لگائی ہوئی تھیں۔ کہنے لگا کہ یہ تو آرام کر رہے تھے، یہ آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، آپ لوگوں نے بیل بجا دی، اب یہ تیار ہو کر انتظار میں ہیں کہ آپ کو جو حاجت اور ضرورت ہے پہلے تعظیم کا انداز اختیار کرو اور پھر مانگو جو مانگنا ہے۔ اب یہ انتظار کر رہے ہیں، آپ نے ان سوئے ہوئوں کو، آرام کرنے والوں کو اٹھایا، اب اگر آپ سجدہ نہیں کریں گے، ہاتھ نہیں جوڑیں گے تو آپ کی ٹانگیں ٹوٹیں گی۔ ہم نے کہا چلیے بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اللہ فضل کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں ہم سے۔ تو غلطی کی ہے بچے نے، بیٹھ گئے، اور ایک اس کا بیٹا بھی تھا جو اس نے بتایا کہ یہ میرا بیٹا یہ وکیل بن رہا ہے۔ تو میں نے یہی بات شروع کر دی کہ آپ جن کی عبادت کرتے ہیں، آپ کہہ رہے تھے کہ وہ سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، بیل دی ہے تو وہ اٹھ کر تیار ہو کر سامنے آ گئے ہیں، اب آپ کو تعظیم کرنی پڑے گی ورنہ وہ یہ نقصان کر دیں گے۔ تو میں نے کہا چلو ایک بہانہ تو مل گیا ہے، تو میں نے صرف اپنے رب کے بارے میں کہ جس کو ہم پوچھتے ہیں اور جس کو ہم مانتے ہیں، وہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ ہم اس کی ہر روز نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ پھر بھی ہماری ٹانگیں نہیں توڑتا، اتنا مہربان۔ اس کی مخلوق اس سے شرک بھی کرتی ہے، اس کو گالیاں بھی دیتی ہے، اور خود اللہ کہتے ہیں کہ یسبنی ابن آدم یشتمنی ابن آدم، کہ یہ ابن آدم کو دیکھو کہ یہ نطفہ تھا، یہ ہے کیا تھا، جب اس کو زبان ملی ہے تو یہ مجھے گالیاں دیتے۔ میں نے کہا کہ یہ لوگ تو بڑا اللہ کو ناراض کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو دیے ہی جا رہا ہے، اتنا مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ میں نے کہا آپ کہہ رہے تھے کہ یہ سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، اب بیل بجانے سے ہی اٹھ کر آ گئے۔
تو جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں تو وہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ہمارا اللہ تو سوتا ہی نہیں، وہ تو آرام ہی نہیں کرتا ہے، اس کو ضرورت نہیں پڑتی آرام کی، آرام میں ہے۔ لا یعودہ حفظہما، ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کی مخلوق کی حفاظت کر رہا ہے، ہر آن ہر لمحہ ہر شان اس کی الگ ہے، لیکن اس کو نہ سونے کی ضرورت پڑتی ہے، سونا دور کی بات ہے، آرام دور کی بات ہے، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی۔ تو میں نے آیت الکرسی کا ترجمہ بھی ساتھ سنا تھا۔ بیٹھے چائے پی ہم چلے گئے، پورے 1.5 مہینے کے بعد ہمیں وہاں سے فون آیا کہ وہ جو اس مندر کے سرپرست کا بیٹا تھا نا وکیل، وہ غور سے یہ آیت الکرسی اور جو باتیں میں عرض کر رہا تھا وہ سن رہا تھا۔ 1.5 مہینے کے بعد ہمیں وہاں سے فون آیا کہ اللہ نے اس کو توفیق دے دی۔ وہ اپنے باپ سے سوال کرنے لگا کہ یہ مسلمانوں کا اللہ کیسا ہے، اور ہم نے جو یہ تصویریں بنائی ہوئی ہیں یہ کیسی؟ تو وہ 1.5 مہینے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھ کر اعلانیہ مسلمان ہو۔